آپ کے دروازے سے. اور جنہوں نے سب سے پہلے عورتوں کے جلسے میں بیٹھ کر کے تفسیر بیان کی اسی ذات کو سیدہ زینب کہا جاتا. سبحان اللہ. کیونکہ ماں ایسی تھی جس نے بیٹی کو مفسر قرآن بنایا. واہ واہ. ماں ایسی تھی جس نے بیٹی کو حافظ قرآن بنایا. آج ایسی مائیں لے لے کے آ رہے ہیں, اللہ معاف کرے. میں نے کہا رشتہ کہاں ہوا؟ کہنے لگا کچھ نہیں, انسٹاگرام پہ ہی ہو گیا, فیس بک پہ رشتہ کر لیا, واٹس ایپ پہ رشتہ ہو گیا. ہوش میں رہنا بیٹے. کئی بار ایسا بھی ہو رہا, فوٹو کسی اور کا دکھایا جا رہا ہے اور نکاح کسی اور سے ہو جا رہا ہے. گردن کیوں ہلا رہے ہو؟ ہاں, یہ اندھاپن دور کرنا چاہتا ہوں اس قوم کا جو ساری کنویں کے اندر گر گئی. ابھی آپ نے مفتی صاحب کے ملا سے بیان سنا تھا کہ بیٹیوں کے رشتے تلاش کرنے کے لیے لوگ مسجدوں میں جایا کرتے تھے. آج کہتے ہیں کہاں کیا کہ کچھ نہیں, انسٹاگرام پہ چیٹنگ کرتے کرتے وہ ہو گیا رشتہ. او بھائی, انٹرنیٹ پہ تو کتنے کالے کو کتنے بھورا کر لو, منہ کتنی ٹیڑھا ہو کتنی سجا لو, اندھا ہو گیا. 5 منٹ بات کر کے گھر کو نہیں لوٹتا, کبھی اس دیوار سے لگا پڑا, کبھی اس کے پیڑ کے نیچے. کمانا دمانا ختم, خون پر چھپک گیا. ابا کہہ رہا میں نے تیری خالہ کی لڑکی سے نکاح رشتہ طے کیا. کہہ رہا خبردار, تم کون ہوتے ہو میرا رشتہ طے کرنے والے؟ میں اپنی مرضی سے کروں گا. یہ تانے دیے جاتے ہیں. نصیب والے ہیں جن کے باپ ہوتے ہیں رشتہ کرنے والے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. سبحان اللہ. مقدر والے جن کے سر پہ بارش ہوتے ہیں. واہ, تم نہیں جانتے ہو جب حضور نے حضرت علی کو بلا کے کہا علی جوان ہو گئے ہو, اب میں چاہتا ہوں تمہارا نکاح کر دیا جائے, کیا رائے تمہاری؟ حضرت علی جیسا شیر رو دیا تھا. کہتا یا رسول اللہ یہ باتیں تو باپ سے پوچھی جاتی ہیں, میں کیسے بتاؤں؟ یا رسول اللہ مجھے تو باپ کا پیار بھی آپ نے دیا, میرے مالک بھی آپ ہیں, جو چاہے فیصلہ کر دے. خدا کی قسم باپ نہ ہو, علی جیسا شیر رو دیتا ہے. تیری اوقات کیا, تو کیدر سے بھی کم ہے. آج ابا سے کہتا تو کون ہوتا رشتہ کرنے والا؟ میں اپنی مرضی سے کروں گا. 5 منٹ بات کرتا دیوار سے رکھ کے. کہاں دیکھا نا تم نے کبھی گاڑی سے چلو 3 بجے رات کے مچھر کاٹ رہے ہیں, اسے پتہ ہی نہیں ہے, لگا پڑا. ابا کہتا میں کروں گا, تو کہہ رہا نہیں میں کروں گا. ابا کہتا اپنی مرضی سے لاؤں گا. وہ کہتا تم کیا جانو کیسی ہوتی ہے. اور خدا کے بندے نوجوان ذرا سن تو صحیح, تو اس باپ سے کہہ رہا ہے جس نے 50 سال ایک عورت کے ساتھ گزارے ہیں وہ نہیں جانتا عورت کیسی ہونی چاہیے. جس نے 40 سال ایک خاتون کے ساتھ گزار دیے اسے نہیں پتا بیوی کیسی ہونی چاہیے. اور تو نے 5 منٹ پیڑ سے لگ کے بات کی ہے, 5 منٹ تو نے دیوار سے لگ کے بات کی ہے. تجھے تجربہ ہو گیا کہ عورت کیسی ہونی چاہیے. اپنی مرضی سے جو لوگ نکاح کر کے گھروں کے اندر عورتیں لاتے ہیں وہ زیادہ دن ٹکا نہیں کرتے. مہینے 6 سال کے اندر یا تو طلاقیں ہو جاتی ہے یا موتیں ہو جاتی ہے. نوجوان اپنی مرضی سے یہ فیصلہ نہ کرنا, یہ حق ماں باپ کا ہے. ماں باپ کو دے دو اور ان سے کہہ دو جب تم نے پیدا کیا ہے پرورش تم نے کی ہے, رشتہ بھی تم کرو گے. جب ان کی مرضی سے نکاح کرو گے بھلے 19% وہ بے وقوف ہو, جاہل ہو, اندھی ہو, کم خوبصورت ہو, قیامت کے دن اللہ تجھے باپ کی فرما برداری کے صدقے میں جنت عطا فرما. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت فیضان حضور غوث اعظم. بھائی سمجھ رہے میری بات؟ رشتہ کون کرے گا؟ وہ بول رہے ہیں جن کا ہو گیا, وہ بولے جن کا نہیں ہوا ہے. کون کرے گا رشتہ؟ زور سے کون؟ آپ بھائی شرف الدین سے پوچھو, آج ان کے والد کی برسی ہے, ان سے پوچھنا یار باپ کے بغیر زندگی کیسی لگتی ہے. یہ تو کوئی یقین ہی بتا سکتا ہے باپ کی جدائی کا درد کیا ہوتا ہے. ان کے ہوتے ہوئے ہم نے کیا دیا باپ کو؟ دھکے, گالیاں, ان سے ان کی خوشیاں ہم نے چھینی نہیں. نوجوان رشتے انسٹاگرام پہ نہیں کریں گے. ہاں اب تو کئی بار ایسا بھی ہوا کہ بھئی لڑکی کہاں دیکھی, وہ کہنے لگے میرج ہال میں. میں نے کہا سچ صحیح دیکھا یار, وہاں سے زیادہ ننگی تو تجھے نظر ہی نہیں آ سکتی. کسی کے گھر دیکھنا جائے گا ننگی بیٹی نہیں ملے گی جتنی ننگی بیٹی تجھے میری جھال اور شادی کے اندر مل جائے گی. کہتا وہاں دیکھیے, اب بہت قریب سے دیکھی مولانا, دوپٹہ ہی نہیں تھا اس پہ, پسند آ گئی.
میں نے کہا پسند نہیں ہے، بھوتنی آنے والی ہے، 4 دن نہیں لگیں گے، یہ گھر کو آگ لگا دے گی۔ اور پھر جو دوڑے پڑتے ہیں نا تو پھر کلیئر، اجمیر شریف، ہاں کچوچا شریف، بلگرام شریف، مارہرہ شریف، مسولی شریف، کوئی درگاہ چھوڑی تھوڑی ہے، جہاں لے نہیں گیا لیکن دوڑے نہیں رک رہے، مکاری کر رہی ہے مکاری، اور فیل کر دیا اس نے کچوچا شریف جہاں بڑے اچھے اچھوں کے جنات اتر جاتے، بلگرام شریف جہاں بھوت اتار دیے جاتے، صابر پاک جہاں جلال کی کمی نہیں، اس نے سارے فیل کر دیے۔ میری بیوی کا اتر ہی نہیں رہا، میں نے کہا چڑھا وہ تو اترے، جو خود ہی بھوت ہو وہ اترے کہاں سے؟ یہی ہے معاملات بھائی، بڑا کچھ ہو رہا، فخر سے کہہ رہے ہیں فلاں جگہ کی، نہیں خدا کے بندے رشتہ اگر کرنا ہے نا تو یہ دیکھ اگر کس کی بیٹی گھر سے نہیں نکلی ہے، واہ واہ، جس کے دوپٹے پہ کوئی کسی کی نظر نہ پڑی ہوگی وہ میرے گھر کی بہو بنے گی، کیا بات ہے، واہ، یہ سوچ کے دلہن بنا کے لا، خدا کی قسم چڑیل اس پہ تو کیا اگر گھر میں بھی ہوگی اللہ اس کے قدم کے صدقے سے سارے بھوت بھگا ڈالے۔ ایسے کریں گے رشتہ انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ دیکھو ایک پیر وہ ہوتا ہے جو بھوت آنے کے بعد علاج کرتا، میں وہ پیر ہوں جو آنے سے پہلے علاج کیا کرتا، بات ہے، واہ واہ واہ، آنے سے پہلے، اور طوفان آنے سے پہلے بندوبست کر لیا جائے، عقل مندی آنے کے بعد پھر کھڑکیاں ہی جوڑنی رہتی، نشانات ختم نہیں ہوتے۔ اس لیے میری گزارش ہے نکاح جب کرو نا نوجوانوں تو سوچ سمجھ کے کرنا، نکاح کو آسان کرو، یہ مت دیکھو پیسہ کون کتنا دے گا کتنی دولت دے گا، یہ دیکھ بیٹی کس کی شریف ہے، واہ واہ، بیٹی کس کی نیکی، کس کی بیٹی ہے جو آج تک باپ کی عزت بن کے رہی ہے گھر میں، ایسی دیکھنا جو باپ کی عزت بن کے رہی تھی وہ آج کے بعد تیرے گھر میں تیری عزت بن کے رہے گی۔ وہ کسی نے کہا تھا تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہو وہ صبا کی پری نہ ہو، خاتون خانہ ہو وہ صبا کی پری نہ ہو، بہت ایسی تلاش کرے کہ جس کے قدموں میں جس کی ساتھ میں اللہ برکتیں رکھتا ہے، اور ایسی وہ عورتیں ہیں جن کے دوپٹوں پہ بھی غیر محرم کی نظر نہیں پڑتی ہے۔ کبھی رنگ مت دیکھنا، کبھی دولت مت دیکھنا، کبھی شہرت مت دیکھنا، کبھی حسن و جمال نہیں، یہ تو سب چلے جانے ہیں، ایک چیز باقی رہ جاتی ہے دینداری، یہ دیکھ کے نکاح کرنا، یہ ختم نہیں ہوتی ہے، یہ قیامت تک باقی رہتی ہے۔ اگر ماں دیندار ہوتی ہے تو پھر نسل کے بیٹے بھی دیندار پیدا ہوتے ہیں، واہ واہ، نسل کے بیٹے بھی۔ جاؤ تجربہ نہ کیا ہو تو کر لینا، یہ جتنے بیٹے بیٹھے نا یقیناً دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ان کی ساری مائیں ایسی ہیں جو حضور سے بھی پیار کرتی ہیں اور خدا سے بھی پیار کرتی واہ واہ، کیا بات ہے، ہیں۔ یہ بیٹے جلسوں میں نہیں آئے، واہ واہ، یہ بھی کسی شراب کے اڈے پہ ہوتے، اگر اماں ڈانسر ہوتی تو یہ کسی چوہے کے اڈے پہ ہوتے۔ ان کا رات میں بیٹھنا بتا رہا ہے ہماری ماں نے ہمیں نا شراب کے گھونٹ پی کے نہیں پالا، حضور کی محبت کے جام پلا کے پالا۔ واہ واہ واہ، تو اگر چاہتے ہو تمہاری نسل بھی ایسی ہو تو نیک مائیں تلاش کرو، بتاؤ دیندار ڈھونڈو گے یا نیک؟ دونوں ہی کہتے ہو یار، عقل کٹ گئی کیا؟ دیندار اور نیک تلاش کریں گے، دولت والی کیوں بول رہے ہو؟ کیا نہیں بولو نا، بڑے دب کے بولے نہیں، مجھے پتا ہے کئی بار گاڑی مانگ لیتے ہیں، حضرت ایک نے گاڑی مانگی صبح دی اور 8 مہینے نہیں گزرے کہہ رہا بکوا دیو اسے، میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہا تیل بہت کھا رہی ہے۔ اچھا ہے، واہ واہ، تب کیسے چلتی رہی؟ کب تک تو اللہ کے کرم سے چلی رہی تھی۔ میں نے اللہ کا کرم کیوں کہہ رہا، یہ کہ سلامی کے پیسوں سے چل رہی تھی، جو یاروں نے ہار ڈالے تھے نا نوٹوں کے وہ ختم ہو گئے، اب بیچ رہے ہوں، ایسے ایسے بھی بے غیرت پڑے۔ کیا کئی ایسے لوگ ہیں جہیز مانگنے کے لیے نہ لڑویا، نہیں نہیں مجھے وہ چاہیے 10 فٹ والا پورا فرنیچر ہے، اور پھر جب ولیمے میں جاؤ نا پہلی بات تو ولیمہ کرتے ہی نہیں، اور کر بھی لے جاؤ تو سارا جہیز گھر کے باہر رکھا نا، یہ کیوں نہ کمرے میں جگہ نہ رہی، اوقات نہیں تھی سر چھپانے، کیوں مانگتا پھر رہا۔ ایسے ایسے بھی بے غیرت ہے، کچھ مت مانگو، صرف نیک بیٹیاں مانگو۔ حضرت علی کہتے ہیں یہ جو دعائیں کرتی ہو نا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ جو ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ ہے نا، کہتے ہیں فی الدنیا حسنہ سے مراد نیک بیویاں ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہم نماز میں دعائیں کرتے ہو اللہ نیک بیوی عطا فرما دے، یہ دعائیں مانگا کرو۔ وہ یار کبھی نہیں یہ مت دیکھنا پیسے والے کی بیوی آئے گی کچھ موج آ جائے گی، فرمایا جو دولت کے لالچ میں نکاح کرے گا اللہ اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک محتاج نہیں کر دے گا، محتاج نہیں کر دے گا۔ کوئی نکاح میں یار ایسے نکاح ہوتے، بتاؤ کون سا رشتہ تھا جو نبی کی بیٹی کے لیے نہیں آیا تھا؟
بڑے بڑے بادشاہوں کے بیٹوں کے رشتے تھے، بڑے بڑے امیروں کے رشتے تھے، لیکن حضور نے کیا کیا؟ کس کے ساتھ رشتہ کیا؟ اس کے ساتھ رشتہ کیا جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا تک نہ تھا۔ اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کیا جس کے پاس دینے کے لیے مہر کا پیسہ نہیں تھا، اس کے ہاتھ میں بیٹی کا ہاتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ کیوں؟ جانتے تھے دولت دیکھ کے بیٹی نہیں دینی ہے، دین دیکھ کے بیٹی دینی ہے، دین دیکھ کے بیٹی دینی ہے۔ اور فرمایا تھا لوگوں زمین پر علی سے بہتر میری فاطمہ کے لیے کوئی جوان ہے ہی نہیں، اور فرمایا تھا علی تیرے لیے میری فاطمہ سے بہتر کوئی شہزادی زمین پہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ رشتے جوڑے جاتے ہیں، ایسے رشتے جوڑو، اور جب رشتے ایسے ہوں گے، بیٹے نیک ہوں گے تو ماں باپ کی عزت کریں گے، 40ویں برسی میں ماں باپ کی سال ثواب کی محفلیں قائم کریں گے، ان کی بخشش کی فکر کریں گے، ورنہ کون کس کے لیے روتا ہے یار؟ اولاد تو باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو مال غنیمت سمجھ کے لوٹ لیتی ہے، لڑتے ہیں اس پہ کہ یہ میرا، یہ 3 ملی گرام سونا بچا ہے نا، اس کو بھی 3 حصوں میں بانٹو، 1 ملی گرام